بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، خان صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کی ٹائمنگ بہت اہم ہے اور 7 سوال پوچھے گئے ہیں۔ یہ 7 سوال کتنے اہم تھے اور ان کے جوابات کیسے لگے آپ کو؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، ویسے تو جب بھی آپ کسی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے، ایک ہوتا ہے نا، جس طرح آپ نے گئے، آپ نے جلسے میں تقریر کی، آپ کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا، آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جس پہ آپ بعد میں اس سے ریورٹ بیک کر لیتے ہیں۔ انٹرویوز میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جب آپ انٹرنیشنل آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ریلیٹیولی زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ خان صاحب کا جو یہ انٹرویو ہے، یہ اس میں کچھ کوسچنز ایسے ہیں جو بہت ٹرکی بھی ہیں، صحیح۔ اور 12 مہینے میں ظاہر ہے اپریل لاسٹ ایئر سے اب تک خان صاحب نے سینکڑوں انٹرویو دیے، اور لوکل چینلز کو، انٹرنیشنل چینلز کو۔ یہ چینل کی جو انٹرویو ہے نا، الجزیرہ کو جو انٹرویو دیا ہے، یہ ایک ایسی سٹیج پہ ہوا ہے جہاں پر کہانی جو ہے وہ تبدیل ہونے کے بعد کا انٹرویو ہے، صحیح۔ اور تبدیل شدہ کہانی پر ابھی تک عمران خان کا موقف نہیں آیا تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آنے کے بعد دیا گیا انٹرویو ہے، اور 12 مہینے خان صاحب کی اقتدار سے رخصتی کے بعد کا انٹرویو۔ تو اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے نا، یہ ایک طریقے سے یہ ریفلیکٹ بھی کرتی ہے کہ خان صاحب کا راضی ہونے کا موڈ نہیں ہے۔ کن سے؟ راضی ہونے کا موڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو آپ زمینی حقائق کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جب آپ مقتدر حلقوں کے ساتھ ٹکراؤ کی سمت میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں فیوریبل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور سیاستدانوں کو کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے وہ کورس کریکشن کو، تھوڑی سی الائنمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن خان صاحب کا وہ کوئی موڈ نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ کیونکہ اس انٹرویو میں انہوں نے جو بات کی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ یہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ اگر بات نہ کرتے تو اب وہ کنفرنٹیشن کا موڈ جو ہے وہ خان صاحب کا نہیں ختم ہوا، اور انہوں نے جو بات کی ہے پاکستان میں سول اور ملٹری بیلنس کے اور امبیلنس کے حوالے سے، صحیح، وہ بہت اہم ہے۔ ون بائی ون ان کوسچنس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 7 سوال ہیں ٹوٹل جو کیے گئے ہیں، اور اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا نوٹ بھی دیا گیا ہے۔ وہ نوٹ میں آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ حرف بحرف 100% وہ الفاظ نہیں ہیں جو عمران خان کے ہیں۔ دس انٹرویو ہیز بین لائٹلی ایڈیٹڈ، یعنی اس میں وہ بہت معنی کی تبدیلی نہیں کی گئی، الفاظ کی کہیں پر جو ہے وہ شاید کی گئی ہو، لائٹلی ایڈیٹڈ فار بریوٹی اینڈ کلیئرٹی، کہ اس میں جو ہے وہ بالکل ایک ابہام نہ ہو، کہیں پر کوئی کوہرنس بنانے کے لیے، اس کا ربط بنانے کے لیے اس کو ہلکا سا ایڈٹ کیا گیا۔ 7 سوال ان سے ہوئے خان صاحب سے، اور 7 کے 7 سوال جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ پہلا سوال خان صاحب سے ہوا، اچھا یہ انگریزی میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو کروں گا کہ میں اردو میں کرتا جاؤں۔ صحیح۔ پہلا سوال ہوا خان صاحب سے کہ جنوری میں آپ کی جماعت نے پروونشل اسمبلیز پنجاب اور خیبر پختونخوا کو تحلیل کر دیا، جہاں پر آپ کی حکومت تھی۔ جی۔ آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا اگر گورنمنٹ اب بھی الیکشنز کو ڈیلے کرتی رہتی ہے، تاخیر کا شکار کرتی رہتی ہے؟ اس پر خان صاحب نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پارٹ آف اٹ وہ پہلے بھی اس کا آنسر کر چکے ہیں، اپنے تقاریر میں اس کے حوالے سے موقف سامنے رکھ چکے ہیں، تو میں کوئکلی اس کوشچن کا جواب جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جب میں نے اپنی دونوں اسمبلیز کو ڈیزالو کیا، ہم نے جو ٹاپ لائرز ہیں، قانون دان ہیں، ان سے بات کی، آئین جو ہے پاکستان کا اس کے ہر پہلو کو دیکھا، اور پاکستان میں ہر جو قانون دان ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت آپ الیکشنز اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں تو الیکشنز نے 90 دن میں ہونا ہے، جو کہ ان کے اندر اور یہ ان ایمبیگوس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو جب 90 دن سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ پھر کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے؟ پھر تو آپ اکتوبر کیا، پھر آپ دسمبر میں یا اس کو اگلے سال بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ 90 دن سے تو آپ باہر نکل گئے۔ اور اس پہ انہوں نے اگزامپل دی جنرل ضیاء الحق کی، کہ اس نے آ کے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز کروا دوں گا، لیکن جیسے ہی 90 دن کی حد پار ہوئی اور پھر ہم نے 11 سال اس مارشل لاء میں گنوا دی۔ یہ خان صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ سپریم کورٹ جو ہے اس کے انہوں نے کہا کہ وہ کنٹیمپٹ چارجز جو ہے وہ بھی لگا سکتا ہے توہین کے،
الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، کیونکہ وہ اس وقت وائلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. لائرز کمیونٹی اور لیگل کمیونٹی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کھڑی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے پیچھے اور کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگلا سوال ان سے ہوا کہ آپ ارلی الیکشنز کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی میں، اس کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا آپ ایسے الیکشنز کے نتائج کو، دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن، کیونکہ سارے لوگوں کو یہ ایک بہت بڑا سوال ان کے سامنے ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو اس کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے اور کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پھر یہ گیم کے استحکام آئے گا یا نہیں. جو الیکشنز آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دیں، کبھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ویسے، ہارنے والے نے، ہاں ہارنے والے نے کبھی ایسا ہوا نہیں. ہاں لیکن یہاں پر جو ہے وہ جیتنے والے کی بات. اب کوشچن یہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ خان صاحب کتنا جیتیں گے تو وہ مانیں گے جی، اور کس حد سے نیچے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ ان کا ایگریگیٹ کیا ہے. تو وہ انہوں نے جو اپنی ایسٹیمیشن کی ہوئی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ول یو ایکسیپٹ دی الیکشن ریزلٹس اف دے ڈونٹ گیو یو این آؤٹ رائٹ میجورٹی، کہ اگر آپ کو وہ بڑی واضح بھاری قسم کی اکثریت نہیں ملتی تو کیا آپ الیکشنز کے رزلٹس کو، نتائج کو تسلیم کریں گے، اور کیا آپ کو توقع بھی ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے. اس پر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ مجھے اگر 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو میں الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کروں گا. صحیح. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ اوپینین پولز کو دیکھیں، اگر آپ ابھی تک ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ 12 جماعتی اتحاد کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے باوجود ضمنی انتخابات 37 نشستوں پر ہوئے اور اس میں سے صرف اور صرف 7 نشستیں یہ جیت پائے، تو آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشنز میں، اور اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے اور الیکشنز کروانے سے گریز کر رہی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو مکمل طور پہ اس پر حکومت کا کنٹرول ہے. الیکشن کمشنر جو ہے اس کو کوئی آئینی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ الیکشنز کو التوا کا شکار کرتا، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا الیکشنز کو اکتوبر میں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر توہین لگنی چاہیے. اس آئین کی توہین انہوں نے کی ہے یہ سب کچھ کر کے. ان کی یہ جاب تھی، ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشنز کرواتے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن، اور وہ اکتوبر کی ڈیٹ تو وہ دے ہی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا نقطہ یہ ہے کہ الیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رزلٹ کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. صحیح. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ خبر اس میں بات. پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز میں کیا ہوگا، الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ کیسے بیہیو کرے گی. یہ کہا خان صاحب نے. اگلا سوال جو ہے وہ خان صاحب سے کیا گیا کہ کیا آپ اپنے سیاسی حریفوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ملک کا سیاسی بحران ہے حل کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں الیکشنز کے متعلق. 1 پوائنٹ ایجنڈا. 1 پوائنٹ ایجنڈا. ہم اس کی موڈیلٹیز طے کر سکتے ہیں، اس دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ایوری تھنگ اباؤٹ دی الیکشن، اس کے اوپر بات ہوگی. اس کے علاوہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے ہی کیا. یہ کہا خان صاحب نے. پھر انہوں نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ابھی دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے الیکشنز کا. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، میری 2 ملاقاتیں ہوئیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے جس وقت میں حکومت سے نکلا، اور وہ ابھی بھی رجیم چینج کے بعد 2 ہی کہتے ہیں میری ملاقاتیں ہوئیں جی. اور دونوں مرتبہ وہ ملاقاتیں صرف اس نقطے پر تھیں کہ الیکشنز کروائے جائیں. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ جو میں نہیں سمجھ پایا، جو اس وقت مجھے ظاہر ہے کہ وہ ہو رہا تھا لیکن ایبسولوٹ کلیئرٹی نہیں تھی اس میں، کہ وہ الیکشن جو ہے وہ صرف اس صورت میں کروانے کے لیے راضی تھے اگر ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اچھا. اب آپ کو یاد آئے گا کہ خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کامران خان کو، جی، دنیا میڈیا گروپ پہ کامران خان کو انٹرویو میں ہلکا سا اشارہ دیا تھا ایکسٹینشن کا کہ اپریل تک یا 6 ماہ الیکشنز کروانے تک ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی جائے. تو وہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس وقت کیا بیک گراؤنڈ میں کیا معاملات چل رہے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ میری تو صرف یہی کنورسیشن ہوئی ہے، اس کے علاوہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈائریکٹ براہ راست بات چیت اور کنورسیشن نہیں ہوئی۔ الجزیرہ کی طرف سے اگلا سوال کیا گیا کہ 1 سال ہو گیا ہے آپ کو حکومت سے نکلے ہوئے، اس 12 مہینے کے وقت میں آپ نے سب سے اہم کون سا سبق ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے سارے معاملے سے؟ اس پر خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک سبق وہ ہے جو میں نے ان 12 مہینوں میں سیکھا ہے، اور ایک سبق وہ ہے جو پاکستان کے لوگوں نے سیکھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لیسن ملا ہے، سبق ملا ہے کہ میں اپنے آرمی چیف پر مکمل اعتماد کرتا تھا، مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ اور میں ایک صفحے پر ہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو احتساب کا معاملہ ہے اس کا مجھے پہلے بھی اندازہ تھا، لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا تھا کہ جو احتساب کی میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ ہم تمام معاملات پہ ایک پیج پر ہیں، جو ان کا مین ایجنڈا تھا۔ ہاں وہ کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ اب یہ احساس ہوا مجھے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹینجنٹ پر تھے، یعنی بالکل ان کا جو سوچ کا زاویہ ہے وہ میرے سے الٹ تھا، صحیح، ان کا بالکل 180 ڈگری کے اوپر تھا، وہ بالکل ہی مختلف تھا۔ صحیح، وہ احتساب پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ کرپشن جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے، میرے برعکس، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لا جو ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کرپشن جو ہے وہ اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں فورن پالیسی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، انہوں نے کہا فار سم ریزن، رشیا وزٹ، انہوں نے کہا فار سم ریزن، باجوہ صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے۔ جی جی، فارن آفس اور ہم نے مل کر ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فارن پالیسی بنائی تھی جو آزاد اور خود مختار فارن پالیسی تھی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو دیگر ممالک کے فارن پالیسی گولز کے لیے قربان کریں۔ صحیح، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک خارجہ پالیسی لے آئے، انہوں نے رشیا کو کنڈیم کر دیا یوکرین کے معاملے پہ، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم نیوٹرل رہیں، غیر جانبدار رہیں اس معاملے میں۔ نیوٹرل کو نیوٹرل رہنے کے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں پاکستان کے عوام وہ بھی ایک سبق سیکھ چکے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب سبق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سنس مائی گورنمنٹ واز ڈپوزڈ بیکاز یو نو فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا جس کو ہٹایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جشن منائے جاتے تھے، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہوا کہ آپ نے ملٹری کے پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ جو کردار ہے اس کے اوپر بات کی ہے، تو اگر آپ اقتدار میں نہ ہو، دس از ٹرکی، اگر آپ اقتدار میں واپس آ جاتے ہیں، اور یہ سوال کا جواب ایسا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا روڈ بلاک بنے ان کے اقتدار میں واپسی کے لیے، جیسے سوال جو ہے وہ یہ ہوا کہ اگر آپ اقتدار میں واپس آ جاتے ہیں تو آپ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کو ری اسٹرکچر کریں گے۔ اب ری اسٹرکچر ہوتا ہے نئے سر نو بنانا، بالکل ایسے ہی، یعنی مکمل ایک اسٹرکچر کو ڈھا کے ایک نیا اسٹرکچر تعمیر کرنا۔ اس پہ خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو تبدیل ہونا ہوگا، پاکستان ہیز ٹو چینج۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے بدترین معاشی حالات میں جکڑا ہوا ہے، اپنی تاریخ کے بدترین، اور اگر ہمیں اس بحران سے باہر نکلنا ہے ہمیں رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہوگا، اور ایک ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں پاکستان میں انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری جو ہے وہ آ سکے۔ جو اس وقت سول اور ملٹری عدم توازن ہے، جو ان کا تعلقات ہے، اس میں ایک امبیلنس ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور پاکستان اس میس سے صرف اسی صورت باہر نکل سکتا ہے اگر اس امبیلنس کو ختم کیا جائے۔ صحیح، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بیس ہونا چاہیے رول آف لا پہ۔ یو کین ناٹ ہیو اے سسٹم ویئر دا پرائم منسٹر ہیز دا رسپانسبلٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری ہو، ایک ایسا سسٹم ہو جس میں ملبہ جو ہے وہ ہر چیز کا وہ آپ پرائم منسٹر پہ ڈال دیں، اور اتھارٹی پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہو۔ صحیح، جو اتھارٹی انجوائے کرتا ہے رسپانسبلٹی بھی اسی کی ہو، ملبہ بھی اسے ہی اٹھانا، یعنی کہ اچھی پالیسی ہے یا بری پالیسی ہے اس کا فال آؤٹ اس پر ہونا چاہیے جس کی وہ پالیسی ہے۔ بالکل صحیح، یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ فیس ہو، پالیسی کسی اور کی ہو،
رسپانسبلٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر لے, اتھارٹی جو ہے وہ کوئی اور انجوائے کرے. صحیح. ناؤ دس ایکسپلینز اٹ آل. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. آگے خان صاحب, اور یہی ان کی لرننگ ہے میرے خیال. اور خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دیر از اے رول فار ملٹری. اب وہ دوسری طرف کو بھی کور کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملٹری جو ہے, فوج جو ہے, اس کا ایک لیجیٹیمیٹ رول ہے, اور آپ اس کو وش اوے نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ خواہش نہیں کر سکتے کہ بس چھو کر کے وہ کہیں ہوا میں اڑ جائے گا, تحلیل ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کیونکہ یہ 70 سال سے گڑھا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, بٹ یو نیڈ دیٹ بیلنس. اب آپ کو وہ توازن لانا ہوگا, اور اگر آپ وہ توازن نہیں لے کر آتے تو آپ وہ گورننس کا نظام نہیں تشکیل دے سکتے جو اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ سو دا پوائنٹ از وی مسٹ کمپلیٹلی ریفارم آر گورننس سسٹم اینڈ بیس اٹ آن دا رول آف لا. کہ ہمیں اس کو مکمل طور پہ ریفارم کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اکنامک پالیسیز جیسی بھی لے آئیں اس وقت اس ماحول میں, کوئی بھی اکانومی کی پالیسی ہے وہ کام نہیں کر سکتی. اگلا سوال ان سے ہوا, ناؤ آئی ول کوئکلی گو تھرو کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جو آخری لاسٹ منتھ آپ کی اسپیچ تھی وہ جو مینار پاکستان پہ کی تھی, تو آپ نے کہا کہ یہ ریفارمز لائی جا سکتی تھیں. کیا آپ زیادہ مخصوص ہو کر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا مختلف کر سکتے تھے اگر آپ ابھی بھی اقتدار میں ہوتے؟ تو انہوں نے پھر وہ جو آج کل وہ ان کی اسپیچ میں ڈنمارک, پاکستان, رول آف لا انڈیکس, کرپشن انڈیکس کا کمپیریزن ہے وہ رکھ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کی. تو وہ کیونکہ گفتگو بہت زیادہ آج کل ہو رہی ہے تو میں آئی ول ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں. اگلا سوال جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی چیلنجز جو ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو چین اور یو ایس, چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پاکستان کو اس وقت اپنے دونوں بڑے جو آپ کے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز ہیں, افغانستان کی طرف بھی ہاسٹیلٹی اور دشمنی موجود ہے اور انڈیا کی طرف بھی. اس پر خان صاحب نے جو ہے وہ جو خان صاحب کی اسٹینڈرڈ پالیسی ہے, لائن ہے فارن پالیسی کے حوالے سے کہ ہمیں کسی کا پٹھو نہیں بننا, کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا, افغانستان کا جو جہاد ہے پہلے ہم اس میں شریک ہو گئے, پھر ہم وار آن ٹیرر میں چلے گئے, پھر ہم نے اتنی ہزار جانیں گنوائیں, $100 ارب سے زیادہ ہمارا نقصان ہوا, وہ سب ہم نے کیا. اور پاکستان کو تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ایک بیلنس کے ساتھ رکھنے چاہیے. پھر انڈیا کا کمپیریزن کیا, انڈیا روس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ رہا ہے باوجود اس کے کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ ہر قسم کی امریکہ سے فیورز لے رہا ہے, وہ سارا انہوں نے ایکسپلین کیا. اور یہ انٹرویو جو ہے وہ 7 سوال تھے میجر جس کے اوپر بات ہوئی. پھر انڈیا کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے پاکستان کی وہ لی. خان صاحب کا یہ انٹرویو بہت اہم ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ جو ہے ڈن ود دی انٹرویو, 7 سوال کر لیے. خان صاحب کے اس انٹرویو کی ٹائمنگ بہت اہم ہے, اور یہ اس فیز پر ہے جب 14 مئی کی تاریخ الیکشنز کے لیے اناؤنس کر دی گئی ہے. اور اس وقت کی گئی جو بھی میسیجنگ ہے وہ میسیجنگ ایک فریش میسیجنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اور اس میں جو خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق دیکھا جائے تو وہ ایسی ہے کہ جس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سول ملٹری تعلقات کو ری اسٹرکچر کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپ امبیلنس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ریموو کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں جو آپ کو اقتدار میں واپسی کے لیے مدد دے سکتی ہیں. وہ پھر میاں صاحب والا فارمولا جو ہے وہ رکھیں, وہ جو ہے وہ کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو پھر آگے مفاہمت ایسی ہوئی کہ وہ کسی کو رنگ میں رنگے گئے, مزاحمت ہی نہیں یاد. اہم میرا خیال ہے انٹرویو تھا, اینڈ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہیپننگس ہو رہی ہیں تو یہ انٹرویو ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوکلی شاید اگلے 1-2 دن میں رپورٹ ہو جائے تفصیل کے ساتھ. ابھی فی الحال تفصیل موجود نہیں. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.